تھے اللہ کے نبی فرمایا کرتے تھے عثمان تو ایسا با حیا ہے کہ ان سے تو اللہ کے فرشتے بھی حیا کھاتے ہیں، فرشتے بھی ان سے حیا کرتے ہیں۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی جیسے تھے جن کی ساری پرورش تربیت ہی آپ کے گود میں اور آپ کی نظروں کے نیچے ہوئی تھی، باب العلم تھے، علم کا دروازہ۔ لیکن ظاہر ہے اللہ کے نبی تو سبھی کے لیے نمونہ تھے، گناہگاروں کے لیے بھی آپ کی زندگی میں رہنمائی موجود تھی۔ کوئی غلطی کر بیٹھتا ہے، کوئی گناہ کر بیٹھتا ہے، کوئی کوتاہی کر بیٹھتا ہے، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان کے ساتھ کیسا سلوک فرماتے تھے؟ وہ جب آپ کی خدمت میں آتے تھے تو آپ کا رویہ کیا ہوتا تھا گناہگاروں کے ساتھ، خطاکاروں کے ساتھ؟ تو ایک نوجوان آیا، کہنے لگا یا رسول اللہ اذن لی بالزنا، مجھے زنا کی اجازت دیجیے۔ دیکھیے نا کیسی گستاخی ہے، کیسی جرت ہے اور کیسی نادانی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر اتنی تکلیف دہ بات کر رہا ہے۔ اب دائیں بائیں بیٹھے لوگ اسے گھورنے لگے، کسی بات کر رہا ہے، قریب تھا کہ اس پر حملہ آور ہوں، اسے پکڑیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، فرمایا اسے چھوڑو، اسے میرے قریب کر دو۔ فدنا منہ قریبا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اور قریب ہو گیا۔ نفرت نہیں، ڈانٹ ڈپٹ نہیں، سمجھے مریض ہے اور زیادہ مریض ہے، اور اچھا طبیب زیادہ مریض پہ زیادہ توجہ دیتا ہے۔ جس کے دل میں شفقت ہو نا، رحم ہو اور درد ہو، تو وہ زیادہ مریض پہ زیادہ شفقت کھاتا ہے، اسے زیادہ توجہ دیتا ہے، نفرت نہیں۔ کوئی جسمانی بیمار ہوتے ہیں، کوئی روحانی بیمار ہوتے ہیں، کسی کو اللہ رب العزت جسمانی طبیب بناتے ہیں، کسی کو اللہ رب العزت روحانی طبیب بناتے ہیں۔ تو آپ تو طبیب اعظم تھے، آپ کے دل میں اللہ نے شفقت بھر رکھی تھی، خیر خواہی بھر رکھی تھی، رحم بھر رکھا تھا۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اسے قریب کیا اور عقلاً اس کی عقل کو اپیل کیا اور اس کی عقل کو متوجہ کیا اور اس نوجوان کو سمجھایا۔ پہلے قرآن حدیث کی باتیں نہیں کی کیونکہ وہ نامانوس تھا، پہلے اسے عقلاً اس چیز کی برائی اس کے سامنے رکھی اور اس سے کہا بیٹے قریب آ جاؤ۔ جب وہ قریب ہو گیا تو آپ نے فرمایا بتاؤ یہ چیز تم پسند کرتے ہو، کوئی تمہاری والدہ کے ساتھ کرے؟ کہنے لگا یا رسول اللہ نہیں، ایسا نہیں۔ تو فرمایا لوگ بھی تو نہیں چاہتے کوئی ان کی ماں کے ساتھ یہ حرکت کرے، تم یہ بتاؤ تم یہ چاہتے ہو تمہاری بیٹی کے ساتھ کوئی ایسا کرے؟ کہنے لگا لا واللہ یا رسول اللہ، نہیں چاہتا اس کو۔ فرمایا لوگ بھی تو نہیں چاہتے کوئی ان کی بیٹیوں کے ساتھ ایسا کرے؟
کیا تم چاہتے ہو تمہاری بہن کے ساتھ کوئی ایسا کرے؟ کہنے لگا لا واللہ، اللہ کے رسول میں یہ بھی نہیں چاہتا۔ فرمایا دوسری بھی تو نہیں چاہتے کوئی ان کی بہن کے ساتھ ایسا کرے؟ کیا تم چاہتے ہو کہ تمہاری پھپھی کے ساتھ کوئی ایسا کرے؟ کہ یا رسول اللہ نہیں چاہتا۔ کیا تم چاہتے ہو تمہاری خالہ کے ساتھ کوئی ایسا کرے؟ کہ یا رسول اللہ نہیں چاہتا۔ فرمایا دوسری بھی تو نہیں چاہتے کوئی ان کی پھپھی کے ساتھ ایسا کرے، خالہ کے ساتھ ایسا کرے؟ کوئی نہیں چاہتا۔ اب اس بچے کے سامنے، نوجوان کے سامنے سارے رشتے سامنے رکھے، ظاہر ہے ذرا بھی کوئی فطرت پر ہوگا نا، ذرا سے بھی فطرت، تو وہ اپنی ماں کے ساتھ، اپنی بہن کے ساتھ، اپنی بیٹی کے ساتھ، اپنی پھپھی کے ساتھ یہ گھٹیا حرکت کہاں برداشت کر سکتا؟ ذرا بھی انسانیت ہوگی، ذرا بھی انسانیت ہوگی۔ تو اس طریقے سے اسے لے کے آئے، شرمندہ ہوا، اسے احساس ہو گیا، اسے شرمندگی ہوئی، احساس ہوا، اور اس کے دل کی زمین نصیحت قبول کرنے کے قابل ہو گئی۔ آج کے نوجوان کے لیے بھی یہ بڑا سبق ہے، اللہ کے نبی کا یہ ارشاد۔ بس اوقات کہنا جوانی قابو میں نہیں ہے، شباب قابو میں نہیں ہے، گندے جذبات قابو میں نہیں ہے، تو ایک لمحے کے لیے اس کا تصور کرے کہ وہ بھی کسی کی بیٹی، بہنا، ماں، بہن، کوئی رشتہ ہوگا نا۔ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ تو ایک اور بات فرمایا کرتے تھے، اگر کوئی ایسی حرکت کرے گا تو پھر وہ لکھ لے اپنے دل کی تختی پہ، اس کے گھر کی کوئی عورت بھی یہ حرکت ضرور کرے گی، اس کی یہ حرکت اس کے گھر پہ قرض ہے، کوئی نہ کوئی گھر سے اس قرض کو ضرور ادا کرے گا۔ دیر سویر ہوگی لیکن بویا کاٹنا پڑے گا، یہ بویا کاٹنا پڑے گا۔ اس پر امام شافعی رحمۃ اللہ نے ایک واقعہ لکھا کہ ایک شخص سونار تھا، سونار، اس کے بعد ایک شخص، ایک خاتون آئی، اس نے اس کی چوڑیاں اس کے کلائی میں ڈالی اور اس کا ہاتھ دبا لیا۔ اس کی یہ حرکت تھی، گھر واپس آیا، اپنی اہلیہ کو روتے پایا، کیا کیوں رو رہی ہو؟ کہا کئی سالوں سے یہ ہمارا ملازم ہے، اس نے کبھی نظریں اٹھا کر بھی میری طرف نہیں دیکھا تھا، آج میں نے اس سے پانی مانگا اور اس نے آج میرے جسم کو چھو لیا اور اس نے میرے سے یہ گھٹیا حرکت کرنے کی کوشش کی، تو اسے فوراً احساس ہوا جو میں نے وہ کیا ہے اس کا ریئیکشن میرے گھر کے اندر ہے۔ دیر سویر ہوتی ہے لیکن وہ قرض رہتا ہے، کوئی نہ کوئی چکاتا ہے۔ اگر یہ احساس پیدا ہو جائے تو آج کا نوجوان اپنی جوانی اور شباب کے باوجود اس گندگی سے گھن کھانے لگے، اسے گھن آنے لگے، اس کے تصور سے بھی اس کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں۔ دیر سویر ہوتی ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انداز سے اس نوجوان کی ذہن سازی فرمائی کہ بیٹے دیکھنا یہ سارے رشتے ہیں، وہ بھی کسی کی کوئی ہوگی، اس کا بھی کسی سے کوئی رشتہ ہوگا۔ اب جب دل کی دنیا سازگار ہو گئی تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اب اس کے سینے پہ ہاتھ رکھا اور ہاتھ رکھ کر اسے دعا دی، اللہم اغفر ذنبہ،
وطهر قلبا وحسن فرجا. یہ دعا دی، اے اللہ اس کی خطا معاف فرما دے، اس کے دل کو صاف فرما دے اور اس کی شرمگاہ کی حفاظت فرما دے. وہ نوجوان فرمانے لگے نبی کی اس نصیحت اور نبی کی اس دعا کا یہ اثر ہوا، ساری زندگی پھر اس گندگی کی طرف کبھی خیال بھی نہیں گیا. کبھی خیال بھی نہیں گیا. گناہ سے گھن کرو، گناہ سے گھن آنی چاہیے، گناہ سے نفرت ہونی چاہیے، گناہگار سے نہیں. کیا پتہ وہ گناہگار سچی توبہ کر لے. ابھی تو ہم منزل پہ چڑھنے کے لیے سیڑھیوں پر ہے نا، کوئی پہلی سیڑھی پہ ہے، کوئی 10ویں سیڑھی پہ ہے. تو 10ویں والا پہلی والے کو حقیر نہ سمجھے، کیا پتا وہ بلندیوں پہ جانے والا نیچے آ گرے اور نیچے والا بلندیوں پہ جا پہنچے. کیا پتا اس کے سر کوئی ایسا گناہ کا بوجھ پڑے کہ نیچے آ گرے، اور نیچے والا کوئی ایسی نیکی کر بیٹھے، کوئی ایسی توبہ کر بیٹھے کہ بلندیوں پہ جا پہنچے. گناہ سے نفرت ضرور ہو، بیماری سے دوری ضرور ہو، بیمار سے نہیں. وہ تو شفقت کے قابل ہے، خیر خائی کے قابل ہے، رحم کا محتاج ہے، اس کے ساتھ شفقت ہو. اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے جب کوئی آدمی کسی گناہگار کو اس گناہ سے توبہ کرنے کے باوجود شرمندہ کرتا ہے تو ڈر ہے مرنے سے پہلے یہ اس گناہ میں ضرور مبتلا ہو جائے گا. یا کسی نے کوئی غلطی کی چپکے سے خلوت میں اور اس پہ وہ شرمندہ ہے، پردہ ڈالا ہوا ہے، اور کوئی اس گناہ کی وجہ سے اسے رسوا کرتا ہے تو اللہ اسے گھر بیٹھے رسوا کر دیں گے. یہ اس کا اور اس کے اللہ کا معاملہ ہے. اور نہ جانے کوئی آدمی اپنے کیے پہ کیسی توبہ اور ندامت کے آنسو بہاتا ہے، آنکھوں سے بہاتا ہے یا دل سے بہاتا ہے. اندر کی شرمندگی ایسی ہے. تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نوجوان کے ساتھ یہ محبت کا اور یہ شفقت کا سلوک فرمایا اور یوں اسے اپنے قریب کیا، اور ہمیشہ کے لیے اس نوجوان کی تربیت ہو گئی. تربیت ہو گئی. یہ بڑی ہی سمجھنے کی بات ہے. ایک تو یہ کہ ہمیشہ سے اس کو دین سے دور کر دیں، میرا رویہ ایسا ہو، میرا طرز عمل ایسا ہو کہ میں اسے مایوس ہی کر دوں، اور میں اسے یہ تاثر پیغام دوں کہ تم جیسوں کا ہم جیسے بزرگوں میں، پاک باز لوگوں میں کوئی گزر نہیں. یعنی اپنے آپ کو بہت زیادہ پاک باز سمجھتے ہیں نا. ایک تو اس نوجوان کو یہ تاثر دیں کہ ہم جیسے پاک بازوں میں تم جیسوں کا گزارا نہیں ہے، اور ایک یہ ہے کہ اس نوجوان کو امید دلاؤ، قریب کرو. ابراہیم بزرگ تھے، ان کی خدمت میں ایک نوجوان آیا، کہنے لگا حضرت گناہ کرنے کا جی چاہتا ہے، کوئی ایسی صورت بتائیے کہ گناہ بھی کر لوں اور اللہ کی پکڑ سے بھی بچ جاؤں. گناہ بھی کر لوں اور اللہ کی پکڑ سے بھی بچ جاؤں. دھتکارا نہیں، ڈانٹ ڈپٹنے کی. قریب کیا، کہا بیٹے چند تدابیر بتاتا ہوں، گناہ بھی کر لینا، اللہ کی پکڑ سے بھی بچ جاؤ گے.
کہ بیٹے ایسی جگہ تلاش کرو جہاں تمہیں اللہ نہ دیکھ رہا ہو، اس کی سلطنت سے کہیں دائیں بائیں ہو جاؤ. کہ یہ تو نہیں ہو سکتا. لہو مقالید السماوات والارض، ہر طرف اسی کی کناتیں لکھی ہیں، کہاں سے نکلوں گا؟ کہ اچھا بیٹے اس محسن کی احسان لینا چھوڑ دو، اس کا کھانا پینا چھوڑ دو، اس کی نعمتیں استعمال کرنا چھوڑ دو، اس محسن کا احسان لینا چھوڑ دو، کرتے رہنا. کہ یہ بھی نہیں ہو سکتا، یہ بھی نہیں ہو سکتا. کہ اچھا بیٹے پھر ایسا کرنا، جب مرنے لگو نا تھوڑی سی مہلت لے لینا کہ توبہ کرنا. مہلت لے لینا، کرتے رہو، جب موقع آئے مرنے کا مہلت لے لینا، توبہ کر لینا. کہ حضرت یہ بھی نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ سوتے بھی آ جاتی ہے، دفتر میں بیٹھی بھی آ جاتی ہے، سڑک پہ گزرتی بھی آ جاتی ہے، خوشیوں میں بھی آ جاتی ہے، شاپنگ کرتے کرتے بھی آ جاتی ہے بھائی، کاروبار کرتے کرتے بھی آ جاتی ہے، صحت کے سارے نقشوں میں بھی آ جاتی ہے. اذا جاء اجلها لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. وہ جو گھڑی ہے نا، نہ آگے ہو سکتی ہے نہ پیچھے ہو سکتی ہے، وہ آ جائے گی. کہا یہ بھی نہیں ہو سکتا، اس کی مہلت کہاں ملتی؟ کہا جب قبر میں جاؤ تو فرشتوں سے منکر نکیر سے کہنا اندر کا داخلہ منع ہے، اندر نہیں آ سکتا. کہا یہ کہاں ہو سکتا ہے؟ جب دیکھا نا کہ دل کی دنیا سازگار ہے، بیج ڈالا جا سکتا ہے، بات سمجھائی جا سکتی ہے. کہ بیٹے جس ذات کے سامنے ہم اتنے بے بس ہیں اور جس ذات کے ہم اتنے محتاج ہیں، اس کی نافرمانی کرتی ہوئی حیا نہیں آتی؟ ابراہیم ابن ادم رحمۃ اللہ علیہ نے نصیحت فرمائی، حیا نہیں آتی. دل کی دنیا ہی بدل گئی. اب دھتکار دیتے کہ ایسے گناہگاروں کا ہماری مجلس میں آنے کا کہاں موقع ہے، کہاں گنجائش ہے؟ یہاں تو ساری پارسا رہتے ہیں. نہ ایسا نہیں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں شفقت دی، یوں قریب کیا، اور پھر اس کے دل میں گناہ کی شناعت بٹھائی، عقلاً اسے سمجھایا، برائی بٹھائی، نصیحت کی، اس کے لیے دعا کی، دنیا بدل گئی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ انداز تھا خطا کاروں کے ساتھ، گناہگاروں کے ساتھ. اللہ رب العزت ہمیں پاکیزہ زندگی بھی نصیب فرما دے، حکمت بھی نصیب فرمائے، بصیرت بھی نصیب فرمائے، اور اپنی نبی کی پیاری زندگی سے رہنمائی لینے کی توفیق نصیب فرمائے.